اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام FIR کے ساتھ میں آپ کا سردار توقیر احمد اور میرے ساتھی اور جناب سردار شبیر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین، شمال HT نیوز کی اسٹوڈیو سے ہم یہ پروگرام FIR کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے یہ سمجھنے کی جو سہولیات حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں یا قانون میں ہیں یا آئین میں ہیں، ہم ان کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بعض کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ایسی اپنے حقوق کا یا اپنے کام کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس محکمہ سے، کس دفتر سے، کہاں سے وہ اپنا حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 3-4 پہلے بھی پروگرام کیے ہیں۔ تو آج سر ہم کنزیومر کورٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ جی آج کنزیومر کورٹ پر بات ایک کنزیومر کورٹ ہے ناظرین، جہاں پہ یعنی کہ عام آدمی کو نہیں پتہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہو، ابھی ہم سردار صاحب سے پوچھیں گے، اس کے متعلق تفصیلاً ہمیں سردار صاحب بتائیں گے کہ آپ وہاں سے کیا کیا کام کروا سکتے ہیں، کون سے کیس آپ وہاں پہ کروا سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ وکیل بھی آپ خود ہی ہوتے ہیں۔ جی خود ہو سکتے ہیں، وکیل کر بھی سکتے ہیں اور خود بھی بغیر وکیل کے بھی۔ تو سر یہ کنزیومر کورٹس جو ہمارے KPK میں ہیں، مختلف ضلعوں میں ہیں جو، جی تو ان کے متعلق کچھ بتائیں ہماری عوام کو۔ جی بالکل، دیکھیں سردار صاحب، جیسے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے شمال HT نیوز کے اس FIR پروگرام میں، پچھلے کچھ پروگراموں سے ہم نے کوشش کیا کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو رائٹس، حقوق کے حوالے سے بتائیں۔ یعنی پہلے تو ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر یہ پتہ ہو کہ اس حق کے لیے ہم نے کس ادارے میں، کس قانون کے تحت جانا ہے۔ ہم نے ایک پروگرام کیا رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے کہ آپ کو اپنے سرکاری کسی بھی کام کے حوالے سے آپ کو کوئی اس معلومات چاہیے تو آپ وہ لے سکتے ہیں، اس کا باقاعدہ قانون ہے۔ خیبر پختونخوا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 میں یہ پاس ہوا تھا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیے بنایا گیا کہ شفافیت ہو، ادارے کے کاموں میں شفافیت ہو۔ کہیں کوئی آپ کے پروجیکٹ ترقیاتی، اگر آپ اس کا ریکارڈ لے لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے علاقے میں وہ بننے والا روڈ اور وہ لگنے والے پیسے صحیح جگہ پر لگیں گے۔ اگر آپ اسے دیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اس کو احساس نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی۔ اچھا، پھر ہم نے ڈسکس کیا رائٹ ٹو سروس کمیشن کے حوالے سے۔ یہ 2014 میں یہ قانون خیبر پختونخوا میں پاس ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ مختلف سرکاری اداروں کے حوالے سے ہم نے بتایا بھی اپنے ناظرین کو کہ ان کی سروسز اچھی کس طرح سے ہوں، ٹائملی ہوں اور اچھی ہوں۔ آج جو ہم بات کریں گے کنزیومر یعنی صارف، آپ ایک صارف ہیں۔ صارف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو استعمال کر رہے ہیں، خواہ وہ کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، یا آپ کی بجلی ہے، آپ کا پانی ہے، آپ کی گیس ہے، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، آپ کے پہننے کی چیزیں، جو بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ پیسے دے کر وہ سروسز یا وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، اس میں یہ قانون ہے، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو بالکل آپ کے پیسوں کے مطابق صحیح چیز دی جائے، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ سروسز ہیں تو وہ ٹھیک دی جائیں۔ تو اس لیے یہ بھی خیبر پختونخوا کا ایک ایکٹ کے تحت 2017 اس کے رولز ہیں۔ اسی طرح سے جو فیڈرل لیول پر یہ جو قانون، اس کا ایکٹ پہلی دفعہ 1997 میں بھی آیا، پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چینجز ہوتی رہی، لیکن یہ قانون اور یہ ایکٹ جو ہے یہ موجود ہے۔ اور اسی ایکٹ کے تحت خیبر پختونخوا میں، خاص کر ہماری جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں اس وقت جو کنزیومر کورٹ قائم ہے، یہ کنزیومر کورٹ 2015 میں یہ قائم کی گئی جی، اور یہ کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ بتا دوں کہ جو یہ کورٹ ہے، یہ جو عدالت ہے، اس عدالت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو بیٹھتے ہیں، یعنی ایک تو ہمارے ہاں جو نارمل کورٹس ہیں اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر جو جج بیٹھتے ہیں ان کا اختیار جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے برابر ہے۔ ان کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نیچے کسی کورٹ میں جیسا نارملی کسی بھی فیصلے، کسی بھی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن مقصد یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو پاورز ہیں وہ سیشن کورٹ کے برابر پاورز ہیں۔ ٹھیک، اس میں مزید یہ بتائیں گے۔ اچھا سر، میں یہ بات کہہ دوں اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے کہ یہ ایبٹ آباد میں کہاں پہ ہے؟ جی بالکل، یہ مختلف ڈسٹرکٹس میں یہاں KPK میں، جس میں سے ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ اور ایبٹ آباد میں اس وقت جو ہماری کنزیومر کورٹ ہے، یہ جو سابقہ ضلع ناظم کا جو آفس
جی پی او کے سامنے جو ایک پرانا ایک ہوٹل تھا کسی دور، ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں آپ کو جیسے لائسنس، جو ڈرائیونگ لائسنس وہاں پر ہے، اسی طرح سے اسلحہ لائسنس بھی آپ کا، اس کے آفس بھی وہاں پر ہیں، اور یہ سب وہاں پر اس وقت 1122 کی کچھ سروسز بھی وہاں پر ہیں، تو اسی بلڈنگ میں یہ آپ کا کنزیومر کورٹ بھی اس میں موجود ہے۔ اچھا سر، آگے چلتے ہیں کہ اس میں یہ بتائیں کہ کون کون سے آپ وہاں پہ شکایات لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں روزمرہ کے استعمال کی جتنی اشیاء آپ خریدتے ہیں، اگر اس میں کوالٹی میں کچھ مسئلہ ہے، اس کی قیمت میں کچھ مسئلہ ہے، اس کے نرخ نامہ جو ہوتا ہے وہ اور ہے، اور وہ پیسے اور لے رہا ہے، زیادہ لے رہا ہے، جیسے روز آپ دیکھتے ہیں ایک لسٹ، پرائز لسٹ ایک آتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو روزمرہ کی جو آپ کی تمام اشیاء جو آپ خریدتے ہیں، اس کی اگر چیز اچھی نہیں ہے، مقصد پیسے آپ سے پورے لے رہے ہیں لیکن چیز آپ کو اچھی نہیں دے رہے، تو آپ اس حوالے سے بھی جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ یہاں پر جاتے ہیں وہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمیں جس طرح گیس کا ادارہ ہے جی، بجلی کا ادارہ ہے جی، اگر یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، آپ کو بل غلط آ گیا یا ریڈنگ غلط ہوئی یا کچھ ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر بعض اوقات میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان آفسز میں ہمارا بھی آنا جانا تو ہوتا ہی ہے، جی جی، تو کہیں کام کے سلسلے میں، کہیں ویسے اس میں، جی جی، تو کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، صحیح کہ جی میری ریڈنگ یہ تھی اور آپ نے یہ بھیج دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اب تو آپ کو دینی پڑے گی، نیکسٹ اس میں وہ کر لیں گے، یعنی اس طرح کی شکایات بھی یہ عام ہیں دونوں آفسز۔ جی دیکھیں، میں بتاؤں، ابھی ایک جاننے والے ملے، ان کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ ان کا تعلق گاؤں سے تھا، تو گاؤں دیہاتوں میں آپ کو پتا ہے کہ ریڈنگ جو ہے نا وہ پراپرلی ہوتی نہیں ہے ہر مہینے، جی ہاں، جو میٹر ریڈر ہے وہ نہیں جاتا، وہ ایک اندازے سے ایک ریڈنگ لکھ دیتا ہے، پھر 3-4 ماہ 5 ماہ بعد جب ایک چکر اس کا لگتا ہے تو اس وقت وہ ریڈنگ لیتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ پچھلے 4-5 ماہ ان کا میٹر چیک نہیں کیا گیا۔ تو یہ سر صحیح ہے ویسے؟ یا دیکھیں بالکل یہ صحیح تو نہیں ہے نا؟ بالکل صحیح نہیں ہے، اور کیوں صحیح نہیں میں بتاتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اب 4-5 ماہ ان کا میٹر چیک نہیں ہوا، اور اس دوران انہیں ایک اندازے سے انہیں فرض کریں کہ 50 یونٹ کر کے انہیں بھیجتے رہے، وہ 50 یونٹ کا بل بھرتے رہے، یعنی میٹر ریڈر اپنے اندازے سے ایک اوسطن ان کو ایک ریڈنگ لکھ دی۔ اچھا، اب اس مہینے جو یہ بل آیا ان کے پاس، تو اس مہینے ان کا بل آ گیا جی، وہ تقریباً کوئی 18,000 کے قریب۔ وہ بل اس لیے آیا کہ اب جا کے اس نے جب میٹر چیک کیا تو اب جو میٹر کی ریڈنگ تھی اس میں وہ تقریباً 350 یونٹ بنتی تھی، یعنی زیادہ تھی۔ اگر یہی وہ ہر مہینے پراپر طریقے سے چیک کرتا تو اگر 50 نہیں تو 80 یونٹ ہوتی، 90 ہوتی، 100 ہوتی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو اب جو نئے رولز اور جو نیپرا نے قوانین بنائے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جی آپ کے اگر 200 یونٹ یا 200 سے اوپر آپ چلے جاتے ہیں کسی ایک مہینے میں، تو آپ نان پروٹیکٹڈ کنزیومر میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نان پروٹیکٹڈ کنزیومر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کا 200 یونٹ کا بل آ گیا تو اگلے 6 ماہ تک آپ ان کی سوابدید پر ہیں جی، چاہے آپ 100 یونٹ ہو، آپ 100 یونٹ، انہوں نے ایک بل رکھا ہے کہ جی 22 روپے پر یونٹ ہوگا یا 27 روپے پر یونٹ ہوگا۔ اب یہ جو کنزیومر جس کی بات میں کر رہا ہوں، ان کو جو 350 یونٹ کا جو بل آیا وہ 32 روپے تقریباً کچھ پیسے پر یونٹ، جبکہ اگر 100 یونٹ ان کی بجلی ہر مہینے خرچ ہوتی، فرض کریں ان کو لکھتے، تو وہ 100 یونٹ کا وہ لیتے ہیں، جو 100 یونٹ ہے وہ 7 روپے پر یونٹ آتا ہے، تو اسی پروٹیکٹڈ کنزیومر میں رہتے ہیں نا۔ 100 سے اوپر اگر آپ چلے گئے 200 سے نیچے ہیں، فرض کریں آپ کے 199 یونٹ ہیں، تو 199 یونٹ میں آپ کے 100 یونٹ ہوں گے 7 روپے فی یونٹ کے حساب سے، 7 یا 7.5 ہے اس طرح سے، اور جو 99 یونٹ ہیں وہ تقریباً 10 روپے یا 10 روپے کچھ پیسے کے حساب سے، تو کافی فرق ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ 200 کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے بڑے آتے ہیں، 22 بھی ہے، 16 روپے بھی ہے، اور پھر اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اگر 200 کو ٹچ کر دیا تو اس کے بعد 6 ماہ تک آپ اسی حساب سے بل دیں گے، چاہے آپ کا اگلا بل جو ہے اس میں یونٹ 150 ہوں، 100 ہوں، لیکن آپ کے جو چارجز لگیں گے
وہ جو نان پروٹیکٹڈ والے انہوں نے نیپرا نے رکھے ہوئے ہیں کیٹیگری تو بنائی اس میں بڑا نقصان ہے. تو اس کو جس کا 18,000 روپیہ آیا بیچارے کا, جی تو اس کو تو آگے بھی 6 مہینے تک لاس ہوگا. یہی ہے. تو اب یہ کیس یہ لے کر اگر کنزیومر, پہلے تو یہ ہے کہ ان کو وہاں وابڈا میں اپلیکیشن دینی چاہیے, پیسکو آفس میں. انہوں نے کہا جی وہاں جا کے آپ اپلیکیشن دیں کہ جی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کا میٹر ریڈر جو ہے وہ ریڈنگ کے لیے نہیں گیا. اگر وہ ہر ماہ پراپر ریڈنگ کرتا تو میں نان پروٹیکٹڈ میں نہیں آتا اور مجھے اتنا سارا بل اور میرے یونٹ کے جو چارجز ہیں اتنے زیادہ نہ. اچھا وہ سر, وہ جو اس نے اوسطن ایک بنا کے بھیجا ہے, جی تو آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل پہ تصویر بھی 7 یونٹ کی لیتے ہیں. جی تو بل پہ تصویر نہیں تھی تو پھر کیسے وفدا حکام نے بل وہ جاری کر دیا؟ دیکھیں اس بل پر تصویر ہے, کیونکہ اب جا کے جب اس نے تصویر نہیں, جو اس کے پہلے بل آتے پہلے والوں پہ نہیں تھی. جی جی ایسے تو یہ پھر تو وہ ساتھ بل لے کر جائے. جی بل لے کر گیا ہے, اور میں نے اس سے کہا کہ پہلے وابڈا کے آفس میں چلے جائیں. بات ہم کرے تھے جو کنزیومر کورٹ, تو یہ کیس سیدھا سیدھا اگر اس کو وہاں پر انصاف نہیں ملتا, اس کے ساتھ جو زیادتی ہے, ظاہر آج کل غریب آدمی 18,000 کیسے مہینے کا بل دے گا جی, اس کی کتنی آمدن ہوگی. بالکل یہ بات ہے. یہ اگر کیس لے کر جاتے ہیں, اور مزے کی بات, آپ ان سے ضرور رابطہ کریں, ان کو بتائیں یا ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو بتائیں کہ اگر یہ ڈر رہے ہوں کہ وکیل کی فیس دینی پڑے گی, تو وکیل بھی, اگر آپ خود لڑنا چاہتے ہیں کیس, تو وکیل میں کی میرا حل نہیں ضرورت نہیں. کنزیومر کورٹ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہاں آپ ایک دفعہ جا کے پوچھ لیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ایک درخواست لکھوا کے لے آئیں. وہ درخواست اب جب دیتے ہیں تو وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وکیل کریں. آپ خود بھی اگر بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, تو آپ خود بھی اپنی بات کریں. جو بھی جج صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں وہ آپ کی بات سنیں گے, پھر وہ متعلقہ ادارے کو نوٹس کرتے ہیں. اچھا اس میں تو ہم ادارے کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا, اس میں یہ بھی ہے کہ فرض کریں آپ نے کوئی چیز خریدی کہیں سے اور اس کی کوئی وارنٹی ہے, لیکن اس وارنٹی سے پہلے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے, تو آپ اس حوالے سے بھی پہلے اس کے پاس جائیں کہ بھئی یہ تو اتنی وارنٹی تھی, آپ اس کو واپس کر لیں, یہ ریپلیس کریں, یا جو بھی آپ نے وارنٹی دی ہے اس پر آپ ہمارے ساتھ, یعنی اس کے مطابق آپ ہمارے ساتھ ہمیں یا تو یہ چیز بدل کے دیں. اگر وہ نہیں دیتے تو آپ کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں. کنزیومر کورٹ انہیں بلائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جی آپ نے وارنٹی دی تھی, یا آپ سے پرائز زیادہ لے رہے ہیں, آپ میڈیسن لے رہے ہیں, بعض اوقات میڈیسن کے اوپر وہ الگ سے ایک اسٹیکر چپکا کے پرائز زیادہ کر دیتے ہیں. کوئی چیز ایکسپائری ہے, کسی چیز کی کوالٹی درست نہیں ہے, اس کی قیمت درست نہیں ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ کنزیومر کورٹ. میرے ساتھ ایک ابھی کچھ دنوں پہلے یعنی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک وہ ڈبل بیڈ کا فارم ہوتا ہے نا, جی وہ میں نے فارم لیا تھا آج سے 3 کے 4 سال پہلے. ٹھیک ہے. تو اس نے 10 سال کی مجھے گارنٹی دی. ٹھیک ہے. کہ بھائی یہ اگر بیٹھ گیا یا یہ جو بھی خراب ہوا ہم آپ کو نیا دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس میں جناب گڑا پڑ گیا. صحیح. وہ جب آدمی لیٹتے ہیں نا تو اس میں گڑا پڑ جاتا ہے. کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے. آپ اٹھتے ہیں تو اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد وہ پھر اوپر آ جاتا ہے. صحیح ہے تو وہ خراب ہو گیا نا. وہ میں نے جا کے دکان والا, ابھی میں دکان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ معاملات چل رہے ہیں, تو میں نے اس کو جا کہا یار یہ فارم خراب ہو گیا ہے, تو آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے. تو پہلے تو اس نے کہا جی وہ اوپر سے کپڑا پھاڑیں, پھر مجھے تصویریں دیں, ویڈیو بنا کے لائیں. تو پھر میں نے وہ جب گڑا پڑا ہوا تھا میں نے ویڈیو بنا کے اس کو لے, اب جی گدا لے آئیں. میں نے کہا پہلے ہی بتا دیتے یار میں گدا لے کر آ جاتا. اب جب وہ گدا لے کر میں گیا, میں نے اس کہا یار یہ دیکھو یہاں, اس کہا جی یہ تو اوپر آ رہا ہے, یہ گھڑا نہیں ہے, یہ لوزنگ ہے. میں نے کہا لوزنگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ کہتے جی یہ لوزنگ یہ کہ یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے 3-4 گھنٹے بعد. میں نے کہا یار یہ جسم میں درد تو کرتا ہے. صحیح بات ہے. اس میں سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ وہ چکر کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ. بالکل ایسی. حالانکہ میرا ان کو پتہ بھی ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, ابھی اگر اس نے نہ کیا تو میں بھی کنزیومر کورٹ میں اب جاؤں. دیکھیں جو اس کی کوالٹی ہے نا اس کے مطابق اس فارم کے گدے میں گڑا پڑنا ہی نہیں چاہیے. پڑھنا ہی نہیں چاہیے. گڑا پڑنا جو ہے نا, اس میں گڑا پڑنا یا اس کا بیٹھ جانا جو ہے, یہی اس کی خراب کوالٹی کی نشانی ہے. اس سے چاہیے کہ اگر اس نے آپ کو اس کی گارنٹی دی ہے, وارنٹی اس کی ہے, تو اس کے مطابق وہ آپ کو ریپلیس کر کے دے. ٹھیک ہے جی. اگر فرض کریں وہ نہیں کرتا تو پھر آپ اس حوالے سے کنزیومر کورٹ میں اس وارنٹی کے جو آپ کے پاس کارڈ ہوگا یا جو بھی اس کے ساتھ کنزیومر کورٹ میں آپ دیں تو ان کو بلا کے تو یہ کام کریں گے. کیونکہ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے فارم کی بات کی, اس میں آپ کے جتنے برقی آلات ہیں. سر بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک لے لیں. ٹھیک ہے جی ناظرین, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے پھر یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں.
جی ویلکم بیک. اچھا ناظرین، اس طرح ہوا کنزیومر کورٹ میں ہم گئے اور وہاں سے جو کچھ وہاں پہ لوگ آ رہے تھے سر صاحب، جی تو ہم نے جو کمپلیننٹس ہیں وہاں پر جو کمپلینٹس آئے ہوئے تھے تو ان سے کچھ تھوڑا بہت ہم نے سوال جواب کیے. تو آئیے آپ بھی سنیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دینا چاہوں گی کہ یہاں جب سادہ کاغذ پر لکھ کر دیا گیا کہ 2,70,000 آپ کا جمع ہو گیا ہے. یہاں آئی شیراز الدین کی شکایت ایک گڈ سروس کے خلاف ہے جو کراچی سے ان کا سامان ایک مخصوص درجہ حرارت پر لانے کی پابند تھی. ان کا دعویٰ ہے کہ کنٹینر سروس نے اس شرط کی پابندی نہیں کی جس سے ان کا 29 لاکھ کا سامان خراب ہو گیا. 95% ہے. کیس کا آغاز 15 دن 2022 تک 90,000 کیسز کا اندراج ہوا، جس میں سے حل ہونے والے کیسز کی شرح نہیں ہوتی ہے جو کہ غلط آپ کو چیز مہیا کر کے دی جاتی ہے وہ کہیں. جی تو آپ نے دیکھا کہ اس لیے اچھا آگے چلتے ہیں. سر وہ آپ بات کر رہے تھے، میں نے بریک میں لی. جی میں اس میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں جو موٹی موٹی تاکہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں ان کے ذہن میں آ جائے کہ آپ بازار سے الیکٹرانک آئٹمز خریدتے ہیں، اس میں فریج ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، واشنگ مشین وغیرہ جب بھی آپ لیتے ہیں تو اگر اس کا مطلوبہ فراہم کردہ جو معیار ہے جو اس میں دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہے، اور جو آپ کو اس نے ایک وارنٹی دی ہے اس کے مطابق نہیں ہے، یا آپ نے گیزر لیا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ اتنی دیر گرم کرتا ہے، اس کی اتنی مقدار ہے، یہ اتنے لیٹر گیلن اس میں پانی آتا ہے، یا جو بھی اس کی خصوصیات وہ آپ کو بتاتا ہے، یا بعض اوقات کارڈ دیتے ہیں اس کارڈ پر لکھی ہوتی ہیں، یا اس کی وہ وارنٹی جو دیتا ہے اس کی ٹینکی کی وارنٹی دیتا ہے. اس طرح سے آپ فریج لیتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا فراڈ کوئی نصب بازی ہوئی ہے. کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب چیزیں کوئی بیچ رہے ہوتے ہیں ہمارے دکاندار کسی بھی حوالے سے تو وہ بڑی اس کی خاصیت بیان کرتے ہیں، بڑی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ جی یہ تو اتنی اس کی وارنٹی ہے، اتنا اچھا ہے. لیکن جب آپ لے کے چلے جاتے ہیں اور اگر اس میں نقص نکل آئے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ گدے میں نقص آ گیا تھا، فارم کے گدے میں، تو وہ پھر مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. اور اسی مقصد کے لیے یہ جو کنزیومر کورٹس ہیں یہ بنائی گئی ہیں. آپ کے برقی آلات کے علاوہ آپ کی جو دیگر خدمات فراہم کرنے والے ادارے ہیں اس میں آپ کا محکمہ ٹیلی فون ہے، جی محکمہ سوئی گیس ہے، واپڈا ہے، کوریئر سروسز ہوتی ہیں کہ آپ نے کچھ چیز کوریئر کے لیے دی، وہ صحیح نہیں پہنچی، وقت پر نہیں پہنچی، یا اس میں گم ہو گئی یا کچھ نقصان ہو گیا اور وہ آپ کا نقصان پورا نہیں کر رہے، یا آپ کو اس لیٹ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اچھا صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے نا جی کہ ایک چیز تو چلے کوئی ہمیں 2 نمبری کر کے بھیج دیتے ہیں لوگوں کو، پھر ہم اس کو واپس لے کر جاتے ہیں، اپنے کام سے بھی چھٹی کرتے ہیں، وہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. پھر اچھا جی وہ نہیں مان رہے، پہلے تو بحث مباحث آپ کو پتہ ہے کچھ دن چلتا رہتا ہے، وہ بھی ٹائم ضائع ہے. اچھا پھر آپ کنزیومر کورٹ میں گئے، پھر آپ کا اور ٹائم ضائع ہے اس میں، حالانکہ آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے، وہ تو فراڈ اس نے کیا ہے نا، نوسر بازی تو اس نے کی ہے. تو یہ جو ٹائم کنزیوم ہوا ہے تو اس پہ بھی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں. سو مینز میری بات سنیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اجتماعی طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات ایک بیٹھ گئی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر کسی سے ہم ابھی جیسے ہم کنزیومر کورٹ پر پروگرام کر رہے ہیں تو اکثریت لوگ بغیر اس کے کہ کبھی ان کا کوئی واسطہ پڑا ہو کنزیومر کورٹ سے، وہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں، ایک بٹھا دیتے ہیں، جی کچھ فائدہ نہیں. دیکھیں جب کسی حوالے سے بھی کچھ چیز غلط ہو رہی ہے نا تو اس میں آپ کو اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش اور اپنا وقت تو دینا پڑے گا. چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی سردار صاحب؟ دیکھیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب آپ نے اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے کھانا پکا کے لا کے رکھ دیا کسی نے، تو آپ کو اس روٹی اور سالن کو توڑ کے منہ تک لے کے جائیں گے تو وہ کھانے والا مسئلہ جو ہے پورا ہوگا. آپ کو ہاتھ سے بھی محنت کرنی پڑے گی، آپ کے دانتوں کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کے معدے کو محنت کرنی پڑے گی. تو دیکھیں محنت آپ جب تک نہیں کریں گے نا تو آپ کہیں کہ جی بیٹھے بٹھائے مانو سلوا اگر آ جائے، تو کسی بھی چیز کے لیے ایک چیز آپ کا حق ہے، اس حق کے لیے آپ بولیں. آپ اپنی عادت بنائیں اپلیکیشن درخواست لکھنے کی، کسی بھی آپ کا راستہ بند ہے، آپ اس حوالے سے بھی کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں. کورٹس میں بھی ہیں 133 کی ایک استغاثہ دے سکتے ہیں نارمل سول کورٹس میں. اچھا اسی طرح سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی گلی میں گاڑی کھڑی کر دی کسی نے اور آپ کا راستہ نہیں ہے، اب بجائے لڑنے کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم لڑ پڑتے ہیں فوراً.
جی آپ کو جب قانون نے رائٹس دیے ہوئے ہیں، حقوق دیے ہوئے ہیں، تو آپ لڑیں نا. آپ ایک سمپل اپلیکیشن تھانے میں دے دیں کہ یہ میرے گھر کا راستہ ہے اور یہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے مجھے راستے میں گزرنے میں یا اپنی گاڑی گزارنے میں دقت ہو رہی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے ہاں پانی کی نالی ہے یا آپ کے ہاں گیس کم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، گیس کے بل میں کوئی مسئلہ ہے، آپ نے گیس کے میٹر کے لیے اپلائی کیا ہوا اور وہ آؤٹ آف دا وے جا کر تو میٹر لگا رہے ہیں، آپ کا میٹر نہیں لگا رہے. اسی طرح سے آپ کے پاسپورٹ آفس کا، میں بھی بتا رہا جیسے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان ڈپارٹمنٹس کا میں پہلے، کیونکہ پھر پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ہیں، ان تک ہم بتائیں کہ اس میں جیسے بتایا میں نے کہ گھریلو جو اشیاء ہیں، خورونوش کی جو آپ کے کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، اس میں آپ خرید کر لاتے ہیں اور کچھ نقص ہے، آپ دال لینے جاتے ہیں، چاول لینے جاتے ہیں، سبزی وغیرہ، بیکری پر جاتے ہیں، آپ کوئی چیز لے رہے ہیں اور اس میں نقص ہے اور وہ نہیں مان رہا آپ کی بات کو، تو آپ اس حوالے سے جا سکتے ہیں. اچھا، اس کی وارنٹی ہے، اس کا زائد المیعاد ہونا ہے، اس کا معیار ہے، اس کی قیمت ہے، کسی بھی حوالے سے آپ سمجھتے ہیں. پھر الیکٹرانکس آلات کے حوالے سے بتایا کہ واشنگ مشین، کمپیوٹر، ٹی وی، فریج، اگر مطلوبہ معیار کے مطابق ان کا مطلوب جو دیا گیا اس کے مطابق معیار نہیں ہے. سر صاحب، یہ تو آپ کی ساری باتیں یہ سن کے مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ واقعی یہ بالکل عام لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اپلیکیشن دے سکتے ہیں. یہاں دو قسم کے لوگوں کا مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. ایک تو وہ جو پہلے سے لوگوں کو ڈسہارٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کچھ میں اکثر جیسے آپ کی ہماری یہ جیسے سوشل میڈیا پہ جائے گی نا، تو اکثر لوگ کہیں وہ کچھ فائدہ اس کا کچھ نہیں. بھائی آپ کبھی کنزیومر کورٹ گئے ہیں؟ کبھی اس طرح دیکھیں، میں بتاؤں، ایک ہمارے دوست ہیں وکیل ہیں جی، انہوں نے جوتا خریدا ایک شاپ سے. اچھا، جوتا خریدا تو اس پہ وہ لکھ دیتے ہیں جی سول کی جو 1 سال وارنٹی ہے. اچھا، وہ 3 مہینے بعد یا 4 مہینے سول جو اس کا باٹم ہے وہ جیسے ہو جاتا ہے اس میں فالٹ آ گیا، تھوڑا سا کٹ لگ گیا یا خراب ہو گیا وہ، تو وہ ان کے پاس لے کے گیا اور ان سے کہا کہ جی یہ تو آپ نے وارنٹی دی تھی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، آپ جوتا چھوڑ دیں، ہم فیکٹری بھیجیں گے. اور ہاں یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ آپ نے دی تھی، یہ لکھا ہوا اس میں کہ ریپلیس کر کے آپ میں نے فیکٹری سے، اب میں یہاں سے فیکٹری جائے گا 6 مہینے میں بیٹھا رہوں گا تو آپ مجھے ریپلیس کر کے دیں. میں کہا جی ریپلیس تو ہم نہیں کر کے دے سکتے، آپ یہ چھوڑ جائیں، ہم اس کو ریپیئر کر کے دیں گے. وہ صاحب چلے گئے کنزیومر کورٹ میں، لے گئے بھائی یہ جوتا اس نے دیا. اور ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ جب چیزیں اس طرح کی خریدیں تو رسید ضرور لیں. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز، رسید ضرور لیں. وارنٹی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیں، تو اوپر ریٹن اس میں ہو یا پرنٹ ہوا ہوا. یہ جو فارم کے گدے آ رہے ہیں اس میں لائف ٹائم وارنٹی ہوتی ہے. ہاں جی، انہوں نے لائف ٹائم وارنٹی، اس کو سنبھال کے رکھیں. اس کو صحیح، لائف ٹائم کا مطلب ہے کہ 20 سال بعد بھی اگر اس میں کچھ مسئلہ آئے تو دے آر ریسپانسبل فار دیٹ نا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو رسید، اور وہ جوتے کی میں بات کروں، جب کنزیومر کورٹ گئے اور کنزیومر کورٹ نے تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپلیکیشن لی ان کی اور نوٹس کر دیا. وہ جو شاپ، کیونکہ رسید پر وہ ایڈریس لکھا ہوا تھا. اچھا، یہ نوٹس سبمٹ کرنے یا تعمیل کرنے کون جاتا ہے؟ یہ پولیس کے ذریعے ہوتا ہے جی. اچھا، پولیس کے ذریعے ہوتا ہے. وہ کال کرتے ہیں، کنزیومر کورٹ سے کال آتی ہے، وہاں پر بھی پولیس ہوتی ہے وہاں پر. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سیشن جج ہوتا ہے. کنزیومر کورٹ کے جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ سیشن جج کے اختیارات ہوتے ہیں، سیشن جج ہوتا ہے. ظاہر ہے سیشن جج کو تو پولیس وہ سرو کرتی ہے نا جی. تو جب اس دکان والے کو بلایا، اس کو تو ہوش اڑ گئے. 2 تاریخوں کے بعد اس نے خود ہی اس کو کہا، اس نے کہا یار دوسرا جوتا لے جاؤ آگے، کیونکہ اسے پتا اگر 3-4 تاریخوں میں آگئے تو دکانداری تو پھر گئی. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی خریدار اس طرح سے کرے نا تو دکان والے خود ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کوئی جاتا نہیں کہیں شکایت کرنے. تو اس لیے مسئلہ آتا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہم اپنے جو سامعین ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ہم انہیں بتا دیں کہ اس میں سے اچھا اسی طرح سے جو آپ کے ادارے میں نے بتایا کہ اس میں ٹیلی فون ہے، سوئی گیس ہے، واپڈا ہے، کوریئر سروس ہے، نادرا آفس ہے، پاسپورٹ آفس وغیرہ کے اہلکاروں کی ملی بھگت اور دیدہ و دانستہ اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ رشوت لے رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، ڈیلے کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے بھی کہ بھئی یہ میری اپلیکیشن ہے، میں نے دی تھی، مجھے اتنے دنوں میں یہ چیز ملنی تھی، نہیں مل رہی، تو اس حوالے سے بھی آپ جا سکتے ہیں. اچھا، رشوت کی میں ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ آپ کو کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ جب ہم پٹوار خانے میں جاتے ہیں، جی دیکھیں پٹواری کے پاس تحصیلدار اور یہ سارا کام، کوئی بھی وہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہے کسی بھی زمین کی، تو پہلے جب پچھلی حکومت آئی تھی تھوڑی سی سختی ہوئی تھی تو وہ نہیں کر رہے تھے یہ ایسا. لیکن اب دیکھنے میں یہ آیا ہے، میرے اپنے ساتھ بھی ایک ایسا ہوا ہے کام کہ وہ پھر دیدہ دلیری سے وہ پیسے مانگتے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے اب میں پوری بات کر رہا ہوں
کہ اب ہم لوگ مجبور ہیں. ہم کس لیے مجبور ہیں؟ اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں, کنزیومر کورٹ میں جاتے ہیں, پٹواری آتا ہے, اچھا کون لکیر پاس ہی نہ تھے, ساری عمر بہ کے دیکھتا رہیں. سر یہ بات بڑی خطرناک ہے نا. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, یہ اس لیے ہے کہ 50 بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے نا جی سردار صاحب, تو 50 میں سے ایک جاتا ہے, وہ کہتے ہیں خیر ہے, اس ایک کی خیر ہے. اگر 50 میں سے 10 جائیں گے نا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پٹواری کی جو آپ نے بات کی, ہم نے اپنے پچھلے ایک پروگرام میں بات کی تھی, جو رائٹ ٹو سروس کمیشن ہے وہ اس کی جوریڈکشن میں آتا ہے کہ رائٹ ٹو سروس کمیشن کا یہ کام ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر جو کام کوالٹی والا نہیں ہے, وہاں پر جو شفاف نہیں ہے, آپ رائٹ ٹو سروس کمیشن میں جا سکتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا یہاں کنزیومر, یہ جو چیز آپ کنزیوم کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اس حوالے سے اداروں کا بھی میں نے بتایا. اچھا اسی طرح سے آپ کو بتاؤں کوریئر سروس نادرا وغیرہ ہو گیا. اچھا ڈاکٹرز, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹرز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, تعمیراتی کمپنیاں ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ. یہ ڈاکٹر سروسز میں آتا ہے نا, تو اس کے تھوڑے بتائیں کہ کس طرح سے ہم ان کے خلاف جا سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹرز میں یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ تو ظاہر آپ سے فیس لیتا ہے, اور فیس لینے کے بعد وہ آپ کو جو ادویات دیتا ہے, جو بھی اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے اور میرے ساتھ مجھے بیماری اور تھی اور یہ دوائی اور دی گئی ہے, یا غلط دوائی دی ہے, یا آپ کو وہ فیس لے کر دوبارہ نہیں ٹائم دیتا, یا جو بھی, یعنی اس کی سروسز میں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, دو نمبری کی ہے, زیادتی کی ہے, تو آپ جو ہے جا سکتے ہیں کنزیومر کورٹ میں. پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ فیس لیتے ہیں آپ کو بچے, آپ کے اگر وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پڑھائی ٹھیک نہیں ہے یا جو معیار انہوں نے بتایا تھا اس کے مطابق نہیں ہے, جا سکتے ہیں. تعمیراتی کمپنیاں آپ نے گھر بنوا رہے ہیں, کسی تعمیرات کروا رہے ہیں, یا اس حوالے سے کچھ مسئلہ ہے, وہ آپ جا سکتے ہیں. اچھا پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ کو کوئی پرابلم, آپ نے ٹکٹ دیا, آپ نے سامان رکھا, سامان گم ہو جاتا ہے, وہ اس کے پیسے نہیں دیتے ہیں. اسی طرح سے جتنے حکومتی, نیم حکومتی یا نجی ادارے ہوتے ہیں, عوام الناس کو جو خدمات فراہم کرتے ہیں, یا عوام الناس جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, جن کی وہ پیسے دیتے ہیں, ان پیسوں کے عوض میں ان کی خدمات یا جو چیزیں آپ لیتے ہیں, اگر ان میں کوئی نقص ہے, کوالٹی کا مسئلہ ہے, گارنٹی کا مسئلہ ہے, وارنٹی کا مسئلہ ہے, اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے معیار کا مسئلہ ہے, تو آپ کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں, اور کنزیومر کورٹ سے آپ اپنا یہ حق حاصل کر سکتے ہیں. اچھا آج کل جس طرح سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے کرایوں کا, پہلے تو ایک مافیا, سوزوکی مافیا میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک مافیا بنایا ہوا تھا کہ جو دل آئے پیٹرول مہنگا, اچھا یہ چلا گیس پہ رہے ہیں اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے جی, یہ نہیں جی پیٹرول مہنگا ہو گیا جی, اب کرایہ زیادہ ہوگا, یہ خیر. لیکن اچھا ہے کیا انتظامیہ نے اس کا نوٹس لیا, دیر سے ہی لیا لیکن لیا. اب یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ یہاں جو ہماری نواں شہر سائڈ سے چنکاری اور ٹھنڈا چوا وغیرہ, بلال ٹاؤن وغیرہ, یہاں سے گاڑیاں آتی ہیں, ان ادھر پرابلم آیا ہوا ہے. آج شاید کوئی اسٹرائک وغیرہ بھی تھی انہوں نے نکالی, کہ جو انتظامیہ نے ایک ریٹ فکس کیا تھا وہ اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی ہمیں نقصان ہے. میرا خیال میں حالانکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے سارا کیا, جن کی یونین بھی تھی, تو وہ ابھی پرابلم شروع ہوا ہے کہ لوگ وہ خاص طور سے لیڈیز سے وہ لڑتے جھگڑتے ہیں, اور پورا وہ 40 کے 50 روپے کا کرایہ یعنی آج بھی لے رہے ہیں, آج کی ڈیٹ تک. میں آج کی ڈیٹ تک, ظاہر کل کا نہیں پتا کیا ہو, لیکن آج کی ڈیٹ تک وہ. دیکھیں سردار صاحب اس حوالے سے تو آپ کے پاس RTA ہے نا, مختلف اداروں کی اپنی اپنی جوریڈکشنز ہے. یہ جو کرایوں کے حوالے سے RTA نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے, اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے, اس پر عمل درآمد جو ہے, یہ ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں آپ کی یہ ٹریفک پولیس بھی آ جاتی ہے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے, اور جو کرایہ مقرر کرنا ہے یہ RTA کی ذمہ داری میں آتا ہے, کیونکہ انہوں نے ساری چیز کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے کہ پیٹرول اتنے کا ہے, گیس اتنے کا ہے, اتنے کلومیٹر میں کتنا خرچہ آتا ہے, اور اس کو کتنے پیسے اس کے ہونے چاہیے. یہاں چونکہ ہم کنزیومر کورٹ کی بات کریں تو کنزیومر میں کنزیومیبل چیزیں جو ہیں آپ استعمال کرتے ہیں, ان میں کسی قسم کا کوئی کوالٹی کا مسئلہ ہے, معیار کا مسئلہ ہے, پرائس کا مسئلہ ہے, قیمتوں کا مسئلہ ہے, اس کی وارنٹی کے حوالے سے, تو آپ جا کے کمپلین کر سکتے ہیں. سمپلی ایک اپلیکیشن لکھ کے آپ وہاں پر دیتے ہیں جی, اور اس کے بعد اگر آپ وکیل کرنا چاہیں تو وکیل بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں جس پر آپ خود بات نہیں کر سکتے, تو آپ وکیل کر کے بات کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, آپ خود بھی وہاں بات کر کے اور وہاں سے اپنا حق جو حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک اپلیکیشن لکھ کر وہاں تک جانا پڑے گا, پہنچانی پڑے گی. ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے لیے کتنی باتیں آپ کو بتائیں, اور میں جان بوجھ کر سوالات بھی آپ سے ساتھ اس لیے بھی کر رہا تھا کہ آپ ذرا تفصیل سے بتاتے ہیں نا چیز کو,
تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. اور ناظرین یہ عام چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ہم کنزیوم یعنی استعمال کرتے ہیں اور ان پہ آپ کے دیکھو کتنا قانونی آپ کا حق ہے بلکہ ہاں جی اور کتنے حقوق دیے گئے ہیں. آپ ضرور استعمال کریں. جب آپ بولیں گے تو آپ کو آپ کا یعنی کہ حق ملے گا. اگر چپ ہو کے کچھ نہیں ہوتا جی بس چھوڑو سیدھے بس پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. حضرات صاحب بہت شکریہ. بہت آپ کا بھی شکریہ جی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.